پھر سے آج دہرایا ہے کہ میں پورے پاکستان میں ایک میس موومنٹ شروع کروں گا، ملک گیر احتجاج ہوگا، تحریک ہوگی۔ انہوں نے پارٹی کو پیغام بھیجا ہے۔ احتجاجی تحریک کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہے، کہا وہ میں نے اناؤنس کر دی ہے اسٹریٹجی، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اگلے 5-6 دن میں ان کو اسٹریٹجی دے دیں گے۔ یہ اب میں برداشت نہیں کروں گا، اگر کوئی سامنے نہ آیا کہ کوئی میں دو طرف کوئی کھیل رہا ہے تو میں اجازت نہیں دوں گا۔ اب کچھ لوگ کچھ دو کی چہم گوئیاں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ کچھ لوگ کچھ دو کر لیتے ہیں اور معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں۔ یہ وہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گونجیں آ رہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے کہتی تھی کہ صرف ہماری بات مانی جائے گی تو اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا، اس کے علاوہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے معاملہ آگے نہیں جا سکتا۔ کچھ دن سے اس بات پہ ڈسکشن بہت ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کا مطلب کیا ہے، تو آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کا معاملہ کیا تھا۔ سنیں ذرا۔ گیو اینڈ ٹیک صرف اس حد تک ہے کہ پاکستان کے لیے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرے، لیکن میرے لیے کوئی گیو اینڈ ٹیک کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر کرنا ہوتا تو میں پہلے کر چکا ہوتا۔ میرے دروازے صرف کھلے ہیں نیشنل سیکورٹی کی خاطر، موقف ہے کہ جلد سے میرے کیس سماعت ہو تو حق ہے میں عدالتوں سے حاصل کروں۔ لیکن پاکستان کے لیے تو اس ٹائم پر سچویشن بڑی آئیڈیل چل رہی ہے۔ پاکستان کے لیے کچھ لوگ کچھ دو کی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس ٹائم پر پی ٹی آئی اس پوائنٹ پر ہے جس پوائنٹ پر شاید پی ٹی آئی نے بھی اپنے آپ کو آج سے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے نہیں سوچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کیا پلانز ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پر یہ جو تحریک چلے گی یہ کیسی چلے گی یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسٹرن بارڈر کو گرم کر کے انڈیا کا ارادہ یہ تھا کہ ویسٹرن بارڈر سے دہشت گردی پھیلائے، اور دہشت گردی کے جو نمبرز ہیں اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، لیکن ہمارے آپریشنز کے اندر بھی جو ہمارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ان کے خوارجین کو جو فتنۃ الہندوستان ہے ان کو کنٹینیوسلی ایز وی اسپیک جہنم واصل کیا جا رہا ہے۔ رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں۔ رانا صاحب سب سے پہلے ذرا یہ تحریک کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ایک اور تحریک سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب اس تحریک کی کاؤنٹر جو آپ لوگوں کا اسٹریٹجی ہوگی رانا صاحب وہ کیا ہوگی، اور اس تحریک سے حکومت کیا توقع لگا بیٹھی ہے کہ کیا تحریک کس حد تک جائے گی؟ سڑکیں بند ہوں گی، سڑکیں گرم ہوں گی؟ What are you expecting رانا صاحب؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ان کی جو پلاننگ تھی وہ بے تکی اور بے ٹائم کیا کہتے ہیں کوئی ٹائم پراپر ٹائم پہ کبھی بھی انہوں نے کوئی کام، اور اس کی جو خد و خال ہوتے ہیں ان کی تحریکیں وہ بھی کوئی پولیٹیکل، آپ اس کو کوئی جمہوری تحریک نہیں کہہ سکتے، وہ بھی اس میں تشدد اور انتشار اور کچھ اینٹی پاکستان کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو کافی حد تک جب بھی انہوں نے تحریک چلائی ہے نکاح انہوں نے ایکسپوز ہوئے ہیں، پی ٹی آئی ایکسپوز ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کا جو ووٹ بینک ہے یا فالوور ہیں وہ تھوڑے سے ہٹے ہیں، ان سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، کچھ پرسنٹیج ایک دفعہ ہوئی، کچھ پرسنٹیج آہستہ آہستہ۔ ابھی وہ تحریک کا جو میں سن رہا ہوں یا ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بانی نے کہا ہے کہ اب ہم تحریک اسلام آباد کی طرف چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہم ہر جگہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ یا جو ٹاؤن ہے یا جو بھی شہر ہے وہاں پہ ان کو کہیں گے کہ اپنی اپنے حدود کے اندر احتجاج کریں۔ اور آپ سمجھ لیں کہ پہلے تو یہ موقع ہی نہیں آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آئے گا بھی تو کسی جگہ 50 آدمی ہوں گے، کسی جگہ 100 آدمی ہوگا، اسی طرح ہی ہوگا۔ رانا صاحب موقع نہ آنے کا مطلب I'm sorry I'm cutting you short، موقع نہ آنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ موقع دیں گے نہیں؟ جی میں I'm sorry I'm cutting you short، لیکن رانا صاحب آپ نے کہا موقع ہی نہیں آئے گا، موقع ہی نہیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم موقع ہی نہیں دیں گے، ہم کرنے ہی نہیں دیں گے ان کو احتجاج، نکلنے ہی نہیں دیں گے، یا does it mean something else؟ I mean کہ ان کے جو جن پہ وہ تکیہ کر رہے ہیں جس ورکرز پہ یا سارے، ابھی میں بھی دیکھتا ہوں مختلف ڈسٹرکٹس میں ان کا جو وہ رہی نہیں ہے، وہ ایک تھا ان کو، میں آپ کو بالکل کہوں کہ ہمارا تو گراؤنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ یہ مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں نا جی فالوور یا ووٹ بینک، یہ مختلف کیٹیگری ہوتی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ چمڑا رہتا ہے کہ بس کل الیکشن ہوئے، پرسوں الیکشن ہوئے اور ہمارا ووٹ بینک بانی کا ہے اور مجھے لالچ کہ میں الیکٹ ہو جاؤں گا، اس کی کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف اپنے الیکشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے کہ یہ اس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں یا اس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں۔
دوسرا وہ ہے کہ جو یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے تھوڑی سی پرسنٹیج ہوتی ہے جو کمیٹڈ ہوتی ہے 10% سمجھ لیں یا ان کے ووٹ بینک کا اتنا حصہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ایسا ڈس ہارٹ ہو چکا ہے کہ یہ جس طرح کا یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جس طرح یہ پروگرام کرتے ہیں اور اب تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی جو اس وقت صورتحال ہے جو اکنامک ہم نے پروگرس کی ہے جس طرح مہنگائی نیچے آئی ہے کہہ رہے ہیں پروونشل یہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب میں جس طرح کی گورنمنٹ چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے پروگرام آ رہے ہیں ویلفیئر کے لیے عام آدمی کی بہتری کے لیے نوجوانوں کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے عورتوں کے لیے کسانوں کے لیے بے شمار پروگرام ہیں جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. اسی طرح فیڈرل لیول پہ بھی بہت زیادہ ریلیف آیا ہے بجلی کی تھوڑی سی پرائسز کم ہوئی ہیں. ہم بہت سارے جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی. آئی مین کہ اس وقت جو انڈیا کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ تھا یا وار ہوئی ہے اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے اور ہماری افواج پاکستان نے اسپیشلی ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جس طرح اسٹریٹجی بنائی اور پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح ان کے جو ڈیسیجن تھے ان کو اپروو کیا اور جس طرح ہمیں کامیابی ملی ہے. آج انڈیا کا آپ دیکھیں اٹھا کے ٹی وی دیکھیں ان کے سارے چاہے وہ اپوزیشن ہے انڈیا میں بی جے پی کی چاہے بی جے پی کے اپنے لیڈران ہیں ان کے سینئر لیڈر وہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں پرائم منسٹر میں نے انڈیا کی طرف آنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.